موسٹلی جب بھی ہم کسی ایسی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز سننے کو آتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں ہائی بلڈ پریشر کی بات کروں کہ ان چیزوں کے کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر افیکٹ ہوگا, نمک سے بڑھ جاتا ہے, چکنائی والی چیزوں سے. ایگزیکٹلی. اس میں بھی ایک تو متس ہیں, لیکن ایکچوئل جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ جتنے بھی آپ کی آئلی سبسٹنس ہیں, آئلی فوڈس ہیں, جنک فوڈس ہیں, آپ کے پیزاز ہیں, برگرز ہیں, چاکلیٹس ہیں, ان چیزوں سے ایکنی کی ٹینڈنسی یا پریولنس بڑھ جاتا ہے. دس مے اور مے ناٹ بی, لیکن جو شگری فزی ڈرنکس ہیں, میٹھی چیزیں ہیں, مٹھائیاں ہیں, اس سے بھی ایکنی ہارمونل اور بیکٹیریل امبیلنس کر کے بڑھ جاتا ہے. میری اسکن پہ تو خیر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میں فرینڈس جب وین آئی واز ان کالج تو میری فرینڈس کہتی تھی نہیں ہم نے سموسہ نہیں کھانا ہے بھائی, ہمیں ایکنی ہو جائے گی, دانے نکل جائیں گے چہرے پہ. یہ تو خیر ایک مت تھی, ایک دن کے سموسہ, یہ مت ہے. اوکے, کہ سموسے کھانے سے یا پکوڑے کھانے سے ہمارے ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو ہائپر گلائسمک فوڈ ہے نا, گلائسمک فوڈ وہ ایک نہیں کاز کر سکتا ہے, لیکن جو مین خواتین میں جو کاز ہے نا وہ ہارمونل امبیلنس. گاٹ اٹ. یہ بتائیں کہ ہر بیماری کا ایک اعداد و شمار کیا جاتا ہے کہ اچھا اس خطے میں کتنے اس چیز کے افیکٹڈ پیشنٹس ہیں, تو پاکستان میں کیا ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی. اگر ہم گلوبلی بات کریں بیٹا تو یہ اراؤنڈ کوئی 9% پاپولیشن کو افیکٹ کرتا ہے. اور پاکستان کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہے, انڈر ڈیولپنگ سے ہم ڈیولپنگ میں جا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارا پریویلنس تو نہیں ہے کیونکہ, لیکن پاکستان میں بھی تقریباً 4 سے 5% پاپولیشن جو ہے اس کا برڈن لیتی ہے. برڈن کیا ہوتا ہے ڈیزیز کا, کہ سوسائٹی میں کتنے نئے لوگ ہیں جن کو ایکنی ہے, اور آج نئے لوگوں میں جو آج کسی کو پہلی ایکنی ہوئی تو اس میں اس کا پرانے پیشنٹ بھی شامل ہوتے ہیں اور نئے پیشنٹ بھی شامل ہوتے ہیں. اس انسیڈنس اور پریویلنس کو ملا کے ہم برڈن کہتے ہیں.